نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل سے پوچھا گیا کہ تیرا حضور کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا وہ جھوٹا شخص ہے؟ تو اس نے بھی یہ اقرار کیا تھا کہ آپ صادق و امین ہے۔ اس طرح امام مہدی علیہ رضوان بھی صادق و امین ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ آپ شکل و صورت میں مجھ جیسے نہیں ہوں گے، یعنی اخلاق و عادات میں وہ میرے مشابہ ہوں گے، لہٰذا آپ بیعت سے پہلے مہدیت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ حالانکہ اگر آپ یہ دعویٰ کریں تو کثیر تعداد میں لوگ مانیں گے، کیونکہ آپ میں علامات موجود ہوں گی۔ اس طرح مدعیان نبوت اور مدعیان مہدویت میں قدر مشترک جھوٹ ہے، کہ جس طرح مسلمہ کذاب، اسود عنسی اور بعد میں آنے والے جھوٹوں کا سہارا لیتے ہوئے دعوی نبوت کیا، اسی طرح جھوٹے مہدویوں نے بھی جھوٹ گھڑتے ہوئے دعوی مہدویت کیا ہے۔ اس کی ایک مثال اس وقت یمن میں موجود ناصر الیمانی کی ہے کہ ان کے نہ تو اس کے والد کا نام حضور کے نام جیسا اور نہ ہی اس میں جسمانی علامات پائی جاتی ہے، بلکہ اس کا حلیہ بھی غیر شرعی ہے، چہرے پر داڑھی تک نہیں، اور قرآن مجید کو صحیح تلفظ سے تلاوت نہیں کر پاتا، اور قرآن مجید کی منمانی تفسیر کرتا پھرتا ہے، اور احادیث و آثار کو جھٹلاتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق و امین تھے، اور امام مہدی بھی صادق و امین ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان خیر من استجرت القوی الامین۔ صدق کی طرح امانت بھی ایک اہم ترین وصف ہے۔ بالفرض اگر کسی شخص میں دیگر علامات پائی جاتی ہے، مثلا اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے وغیرہ، لیکن وہ حجر اسود و مقام ابراہیم کے درمیان علماء سبا کی متفق رائے کے ذریعے منتخب ہونے سے پہلے یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں، تو وہ کذاب ہے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے ایک علم عطا کریں گے، لیکن وہ اس علم کو اپنی طرف منسوب نہیں کریں گے، یعنی وہ صادق و امین اور صاحب علم ہوں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔